ان یقول لہ کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو وہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے۔ یعنی وہ اس کے ہمارے ہاں تو جہالت ہے نا۔ اب وہ اگر عورت کے ہاں بچہ نہ ہو رہا ہو 2-4 سال تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے، یہ بچے دینا، بچیاں دینا، دونوں دے دینا، کسی کو کچھ نہ دینا، یہ کس کے قبضے میں ہے؟ یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ وہ اللہ بار بار کہتا ہے میں پیدا کرنے والا ہوں، میں دوبارہ زندگی دینے والا ہوں، لیکن ہمارے ہاں ماحول ایسی جہالت ہے، اور ایسے واقعات ہوتے ہیں جو سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں، اور یہ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یہ میں نے کہیں پڑھا واقعہ کہ ایک بندے کی شادی ہوئی تو 4 سال تک بچہ نہیں ہو رہا تھا، تو انہوں نے علاج وغیرہ بھی کیا، اور فالٹ مرد کے اندر تھا۔ اب اس کے آپ نے پڑھا ہوگا، اب وہ مرد کی طرف سے ایکس کروموسوم اور وائی ہوتی ہے، اب وہ مرد کے کروموسوم ڈیڈ ہو گئے ہوئے ہیں، تو قصور سارا عورت کا گردانا جاتا ہے۔ لیکن اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ بیوی سے لڑتا، اور اس کی ساس جو تھی وہ بھی اس کو تانے دیتی، تم ہے ہی تیری کرنی کھ نہیں۔ ہمارا معاشرہ ہے نا، بندیاں نو باہر تانا دیندے نے، بندے تیری کرنی ہے ہی کھ نہیں، اور گھر میں سساں تے درانیاں جٹھانیاں جہڑیاں وہ تانے دیندیاں نے، اے جی بس مکیا کام ہے دا۔ اب وہ ایک دن ایسا جھڑپ ہوئی، اس نے بڑا مارا اس کو، بیگم کو، بندے نے نا۔ اب اس کا جیٹ بھی دیکھ رہا تھا، وہ اس کو سمجھاتا تھا وہ بندے دا پتر بنے۔ بہرحال تو وہ بیچاری اتنی پریشان ہوئی، اس نے کہا کہ اگر تیرے بچہ نہ ہوا تو اپنا سامان چک دے وگ جا، اگر سال انتظار کرنا ہے، 6 مہینے انتظار کرنا ہے، نہ ہویا تو اب اس نے عجیب فیصلہ کیا۔ اب وہ ایک دن گھر میں کوئی بھی نہیں تھے، سارے گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے، تو وہ جیٹھ کے کمرے میں گئی، وہ دی پیری پی گئی کہ تو نہ میرے نہ کر لے کام تاکہ بچہ تے ہو جائے نا۔ وہ آکھے نہیں یہ کام نہیں ٹھیک، وہ کہے کہ نہیں بس آپ مجھے دیکھتے ہو کہ میرے ساتھ کیا یہ ظلم کرتے ہیں، تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال شیطان حاوی ہو گیا اس پہ بھی، تو بہرحال وہ چند دنوں بعد اس نے اپنے خاوند کو خوشخبری دے دی کہ اب ہمارے یہاں بچہ ہونے والا ہے۔ اب وہ اس کا سارا رویہ ہی بدل گیا، خاوند کا بھی بدل گیا، ساس کا بھی بدل گیا، اب اس کے نخرے اٹھا رہے ہیں، اس کی خدمتیں کر رہے ہیں، ساس بھی راضی بازی، خاوند بھی خوش ہو گیا ہے، جی سزائے موت کا قیدی چھوٹ جائے تو خوشی ہوتی ہے نا۔ اب اس کو تو نہیں پتہ تھا اندر کی کہانی۔ خیر اللہ کی شان، بچہ ہو گیا، بیٹے کی پیدائش ہوئی، سارے پنڈ چ مٹھائیاں بنیاں، سارا خوشیاں، اللہ کی شان وقت گزرتا گیا۔ اب اس کی نا جب بیگم فوت ہوئی تھی نا اس کے جیٹھ کی، تو اس کی چھوٹی سی ایک بیٹی بھی تھی 8-9 مہینے کی، تو اب وہ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ اب اس کی وہ جو بیٹی تھی اور یہ جو لڑکا تھا، ان کا آپس میں وہ معاملہ چلنے لگا۔ تو جب جوان ہو گئے تو اس کا خاوند کہتا ہے کہ اب اس کی جو ہے نا نکاح اپنے گھر ہی کر دیتے ہیں، اس کا نکاح جو ہے نا۔ تو اب وہ بھی بزید، لڑکا بھی بزید تھا کہ میں وہ رشتہ کرنا ہے۔ اب ماں کو تو پتہ تھا اصل کہانی کیا ہے، ماں کو تو پتہ تھا کہ اصل کہانی کیا ہے، تو اس نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، ہمارے اپنے گھر میں یہ میری بھتیجی ہے، اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب اس نے کہا کہ پہلے ایک گناہ کیا ہے، اب یہ گناہ ساری زندگی پھر چلتا رہے گا۔ تو اس نے کہا میں نے اس کو نہ منگنی سے چند دن پہلے اس نے اپنے خاوند کو ساری کہانی سنائی۔ اس نے کہا میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں، یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اب اس کو تو پتہ تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، انہیں مینوں کھو دینا ہے، قتل کر دینا ہے۔ بہرحال جب اس نے اس کو واقعہ سنایا، اب وہ بھی رو رہا ہے۔ یعنی میں آپ کو اصل میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ پاک کی ذات پہ ہم راضی نہیں ہوتے، اللہ کی ذات پہ ہم اکتفا نہیں کرتے، یہ ہماری یقین کی کمزوری ہے کہ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اب جب یہ ظلم اور زیادتی ہوتی ہیں، زیادتی معاشرے میں ہوتی ہیں، تو پھر دوسرے رخ پہ لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔
تو اس لیے ہمارا یہ یقین ہو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ فاعل حقیقی ہے، وہ مالک حقیقی ہے۔ اس میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں، کیا پتہ آپ کو، آپ بیٹے کے لیے رو رہے ہیں، آپ کیا کیا کر رہے ہیں، کل کو یہی آپ کے تھوڑے ہی سرے چڑھ جائے، یہ وجہ تو تسی پریشان رہو، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ پریشان ہے کہ نہیں لوگ، بڑی بگڑی اولاد ہے جی، کی کریے نہ سان تگڑی کا ناج چالتا ہے۔ کوئی پیسے کے لیے پریشان ہے، کوئی پیسے کی وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی آدھا پیسے ہونا کدی دیہڑے چنگے لگ جان، جو کوئی پیسے والے نوں روندے نے کدھر یار ڈاکہ ہی نہ پیا جائے، نیندر ہی نہیں پیندی انہوں۔ وہ میں ایک پرانی بات ہے 20-25 سال پہلے کی بات، ایک بینک میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ آیا، وہ رنگ گڈے آ تو وہ آندا جی 10 لاکھ جمع کر لو۔ اب وہ پریشان باہر سے آ کے میرے کو لوٹی نہ لے۔ تو اس لیے یہ اللہ کی طرف سے سارا